السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنیکل. ہارڈنس ٹیسٹنگ مشین کے سلسلے میں برینل ہارڈنس ٹیسٹنگ مشین کے بعد پیش کر رہا ہوں راکویل ہارڈنس ٹیسٹنگ مشین. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. راکویل ہارڈنس ٹیسٹنگ مشین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بھی مٹیریل کی ہارڈنس معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. برینل ہارڈنس مشین کی طرح ہارڈنس معلوم کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار پیچیدہ نہیں. اس میں رزلٹ فوراً معلوم ہو جاتا ہے. راکویل ہارڈنس مشین سے فنش پرزوں کی ہارڈنس آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مشین شاپ فلور پر پیداوار کے دوران کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے بکثرت استعمال ہو رہی ہے، جبکہ برینل مشین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اس میں سیمپل کی ہارڈنس چیک کی جاتی ہے. راکویل کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سے پتلی چادروں اور کیس ہارڈ کیے ہوئے جاب بھی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، جبکہ برینل مشین میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں اس مشین کی ساخت اور طریقہ کار کی طرف. اس مشین سے ہارڈنس معلوم کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس مشین پر ایک ڈائل لگا ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ہارڈنس بتا دیتا ہے. اس ڈائل پر دو سکیل ہوتی ہیں، ایک ریڈ کلر کی اور دوسری بلیک کلر کی. سرخ رنگ کی سکیل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب سافٹ یا میڈیم ہارڈ مٹیریل کی ہارڈنس چیک کر رہے ہوں، جبکہ انتہائی سخت مٹیریل کی ہارڈنس معلوم کرنا ہو تو بلیک کلر کی سکیل یوز کرتے ہیں. اسی طرح اس مشین میں انڈینٹر بھی دو قسم کے استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 اسٹیل بور والا انڈینٹر جس کا ڈایامیٹر 1.6 ملی میٹر ہوتا ہے. اس کو نرم مٹیریل اور میڈیم ہارڈ مٹیریل کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 ڈائمنڈ کون انڈینٹر جس کا پوائنٹ 0.2 ملی میٹر کا ہوتا ہے. اس کو ہارڈ مٹیریل کے لیے یوز کرتے ہیں. اس مشین پر 3 قسم کے وزن استعمال ہوتے ہیں، 40، 50 اور 60 کلو کے. یہ 3 وزن مٹیریل کی نوعیت کے مطابق 1، 2 یا تینوں وزن استعمال کیے جا سکتے ہیں. پین جس پر وزن لٹکائے جاتے ہیں. ایک وزن فکس ہوتا ہے جو نمونہ پر یعنی ٹیسٹ پیس پر 60 کلو کا وزن ڈالتا ہے. باقی 2 وزن ضرورت کے مطابق اس میں لگائے جاتے ہیں. اینول عموماً ورک پیس کی نوعیت کے مطابق بنی ہوتی ہے، مثلاً فلیٹ ورک پیس، گول ورک پیس وغیرہ. ان اینول کو کام کی نوعیت کے مطابق ایلیویٹنگ سکریو میں پش فٹ کرتے ہیں. پریکٹیکل شروع کرنے سے پہلے مشین کی کیلیبریشن ضرور کر لیں، یعنی مشین کی ایکوریسی چیک کر لینی چاہیے. اس مقصد کے لیے مشین کو کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ چیک کرنے کا عمل کیلیبریشن کہلاتا ہے. اس مقصد کے لیے مختلف سائز اور قسم کے سٹینڈرڈ بلاک استعمال کیے جاتے ہیں. ان بلاک کی تھکنیس 10 ملی میٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. اگر مٹیریل فنش پروڈکٹ نہیں تو اس پر سے تیل، گریس، زنگ وغیرہ اچھی طرح سے صاف کر لیں. ورک پیس گرائنڈ
اور پالش کرنے کے بعد ورک پیس کی نوعیت کے مطابق اینول کا انتخاب کریں، یعنی جاب فلیٹ ہے تو اینول فلیٹ ہوگی، اور اگر ورک پیس گول ہے تو اینول وی شیپ میں ہوگی، جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اینول کو ایلیویٹنگ سکریو میں پش فٹ کر دیں۔ اس کے بعد وزن کا انتخاب کریں۔ پین کو مشین پر لٹکائیں اور ضرورت کے مطابق اس میں وزن لوڈ کر دیں۔ ورک پیس کی نوعیت کے مطابق انڈینٹر کا انتخاب کریں، ہارڈن سٹیل بال یا ڈائمنڈ کون۔ مکمل تیاری کرنے کے بعد ورک پیس کو اینول پر رکھیں اور ایلیویٹنگ سکریو ہینڈل کو کلاک وائز گھمائیں اور اینول کو اس قدر اوپر اٹھائیں کہ ورک پیس انڈینٹر سے ٹچ کرنے لگے۔ اب ڈائل اس طرح سیٹ کریں کہ بڑی سوئی 0 پر آ جائے۔ اب ایلیویٹنگ سکریو ہینڈل کو احتیاط اور آرام سے کلاک وائز گھمائیں کہ بڑی سوئی کے 3 چکر مکمل ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ڈائل میں موجود چھوٹی سوئی سرخ نقطہ پر آ گئی ہے۔ اس عمل سے ورک پیس پر ابتدائی لوڈ، جس کو مائنر لوڈ بھی کہتے ہیں، اپلائی ہو گیا۔ یہ 10 کلو ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر انڈینٹر معمولی سا ورک پیس میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں سیکنڈری لوڈ، جس کو میجر لوڈ بھی کہتے ہیں، اپلائیڈ کریں۔ یہ کام لوڈ اپلائنگ لیور سے کرتے ہیں۔ 10 سے 12 سیکنڈ کے بعد اس لیور کو واپس کرتے ہیں۔ بڑی سوئی جھٹکا کھا کر تھوڑا سا واپس ہوگی۔ جہاں سوئی رک جائے گی، یہ نمبر ہی ہارڈنس نمبر ہے۔ راکویل ہارڈنس مشین سے معلوم ہارڈنس کو 2 طرح سے لکھتے ہیں، جیسے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 70 HRB، 80 HRC۔ 70 HRB کا مطلب ہے اس ورک پیس کی ہارڈنس اسکیل B پر 70 ہے۔ اس میں انڈینٹر ہارڈنڈ سٹیل بال کا استعمال ہوا ہے۔ 80 HRC کا مطلب ہے اس ورک پیس کی ہارڈنس اسکیل C پر 80 ہے۔ اس میں انڈینٹر ڈائمنڈ کون کا استعمال ہوا ہے۔ ویڈیو کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔